بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی و نصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں 19واں پارہ پونا پڑھا گیا۔ گزشتہ کل کی جو تفسیر ہماری ہوئی تھی وہ سورہ انبیاء تک ہوئی تھی، اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے حج کا تذکرہ فرمایا، اس وجہ سے اس کا نام سورہ حج ہے۔ یہ 70ویں پارے میں آدھے سے شروع ہوتی ہے اور 70واں پارہ تقریباً دوسرا آدھا جو ہے وہ سورہ انبیاء سورہ حج پر ہی مشتمل ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرو، اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اس کی پاکیزگی کا خیال رکھو، اس کی صفائی کا خیال رکھو، اس لیے کہ عنقریب بہت سارے لوگ یہاں پر آنے والے ہیں۔ حالانکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ وہاں بالکل ویران تھا، کوئی بھی جاندار وہاں موجود نہیں تھا، بس یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے، ان کی مختصر سی فیملی کہ وہی موجود تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ طواف کرنے والے بھی آئیں گے، والقائمین وہاں قیام کرنے والے بھی آئیں گے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ یعنی نمازوں کو ادا کرنے والے بھی آئیں گے۔ تو بظاہر تو کوئی شکل ایسی لگ نہیں رہی تھی کہ بھئی یہ تو بالکل ویران جنگل ہے، یہاں کہاں اتنے سارے لوگ آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیا، اس کا تعمیری کام جو ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کی دیوار کو تعمیر کرتے تھے، جیسے جیسے اونچائی کی ضرورت پڑتی تھی وہ پتھر ویسے ویسے اونچا ہو جاتا تھا، اور وہ پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پڑ گئے۔ آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جو لوگ کعبۃ اللہ گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے اس کو کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑے ہوئے۔ تو بہرحال کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا۔ کعبۃ اللہ تعمیر ہونے کے بعد اب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذن فی الناس بالحج کہ آپ لوگوں میں حج کی آواز لگاؤ۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے لوگوں میں، اب وہاں تو کوئی لوگ ہے ہی نہیں، وہاں کس طرح آواز لگائیں؟ تو چونکہ اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ آواز لگانا آپ کا کام ہے اور آواز کو پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ لہذا اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے آواز لگائی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے پیدا ہونے والے حج کرنے والوں تک پہنچا دیا۔ صرف اس وقت جو موجود تھے ان تک نہیں، ان تک تو پہنچایا، پوری دنیا میں جتنے لوگ حج کرنے والے ہیں قیامت تک، ان تمام کی پاکیزہ ارواح کو اللہ رب العزت نے گویا کہ یہ پیغام پہنچا دیا۔ اللہ نے تو حکم دیا بس آپ آواز لگاؤ، اس کو پہنچائیں گے ہم۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یأتو کرجالن کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، چلتے چلتے بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر سواریوں پر بھی آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق ہر کونے کونے سے لوگ یہاں پر تشریف لائیں گے۔ لہذا ایسا ہی ہوا کہ اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جن جن لوگوں نے لبیک کہا کہ وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ حج کا موسم بھی قریب آنے والا ہے، اللہ ہم کو بھی لے جاوے اور ہماری لبیک بھی قبول ہو جاوے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت کا اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو پھل ملا گویا کہ ایک عمارت کو انہوں نے تعمیر کیا جس کو کعبۃ اللہ کہا گیا، اور اب وہاں پر سینکڑوں ہزاروں کروڑوں خربوں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی رو رہا ہے، کوئی ملتزم کے پاس ہے، کوئی حجر اسود کے پاس ہے، کوئی مقام ابراہیم کے پاس ہے۔ بس ایسی کیفیت رہتی ہے وہاں پر، حالانکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، آدمی کا کہیں دوسری طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے، کہیں دوسری طرف اس کی نظر جاتی نہیں ہے، کہ ہر طرح کا مجمع وہاں موجود ہے، کہ رنگ و روپ کے اعتبار سے بھی لوگ موجود ہے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی لوگ موجود ہے، لیکن ایک ہی دھن لوگوں پہ سوار رہتی ہے کہ بس اللہ اس کو قبول کر لے اور اللہ اس کی عبادت کو قبول کر لے۔ ایسا منظر رہتا ہے۔
اللہ رب العزت ہم کو بار بار وہاں لے کر جائیں۔ تو اللہ رب العزت کے اس حکم پر حضرت ابراہیم نے عمل کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب کعبۃ اللہ کی عبادت کے لیے کہ سینکڑوں لوگ مرے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے کیوں اس کا حکم دیا؟ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ اب جب حج کے ایام ہوتے ہیں تو حج کے ایام میں کچھ خصوصی اذکار ہوتے ہیں، کچھ خصوصی اعمال ہوتے ہیں، کچھ قربانیاں ہوتی ہیں من بہیمۃ الانعام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ تو جو قربانی کا گوشت وغیرہ ہوتا ہے، فکلوا منھا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتیق، کہ وہاں قربانی بھی ہوگی اور وہاں پر کعبۃ اللہ کا طواف بھی ہوگا۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، کہ یہ سب اللہ رب العزت کی محترم بالشان چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے مستقل یہ کعبۃ اللہ کے کچھ احکامات اور کچھ اس کے وظائف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ حج ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ سورہ حج کی جو سب سے پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے زلزلے کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اس پروردگار سے ڈرو کہ یقیناً عن قریب زلزلہ آنے والا ہے، اور زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے۔ قیامت کے ابو زلزلہ کہا گیا، زلزلۃ الساعہ، کہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ اب جب وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو کہتے ہیں کہ حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو جنم دے دے گی، یعنی اس کا ماحول اتنا گرم ہوگا اور اس کا خوف اتنا زیادہ ہوگا اس زلزلے کا کہ دودھ پیتے عورتیں جو ہے اپنے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر پھینک کر کہ وہ اٹھ کھڑی ہوگی، ایسا منظر ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور وہ اس وقت آپ لوگوں کو ایسا دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑھا سکتا ہے۔ تو وہ عذاب ایسا ہوگا، اس کی سختی کی وجہ سے لوگوں کے ذہن اور دماغ کیا ہو جائیں گے؟ بالکل معوف ہو جائیں گے۔ تو کچھ لوگ وہ ہوں گے من یجادل فی اللہ، جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے بارے میں بغیر علم کے لڑتے جھگڑتے ہیں، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور شیطان کی چاہت کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہی ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہو، جیسے ابھی مسلمانوں میں چاروں طرف اختلافات ہی چل رہے ہیں، چاروں طرف یہی بس تم حق پر ہو، ہم حق پر ہیں، تم غلط ہو، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ہم جنتی ہے، تم سب جہنمی ہو، تم کافر ہے، ہم مومن، اور یہی سب اختلافات چل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اسی طرف اشارہ فرمائے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زبردستی کے اختلافات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقی علم نہیں ہوتا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وہ شیطان کی مراد کے پیچھے پڑے ہوئے، گویا کہ شیطان ان کے ذریعے سے اپنی مراد پوری کر لیتا ہے نا۔ شیطان ایسے لوگوں کو ہتھیار بنا لیتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے پوری امت کے اندر فساد پھیلتا ہے، فتنہ پھیلتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ فساد اور فتنے کے وقت خاموش رہ جانا بہتر ہے۔ من صمت نجا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو ابھی جو زمانہ چل رہا ہے، کبھی اختلاف والی بات ہو، ادھر ادھر کی بات ہو، تو خاموشی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ خاص طور پر دین کے تعلق سے، دین کے تعلق سے جو عوام ہیں ان کو تو کوئی بحث کرنی ہی نہیں چاہیے، کوئی بنتی نہیں عوام کے لیے تو بحث۔ ہاں، علماء کرام علمی اعتبار سے گفتگو ان کی ہو، ان کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہو تو وہ اختلاف رحمت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن عوام علماء کے اوپر یا علماء کا اختلاف کرنا عوام کے ساتھ، عوام کا عوام کے ساتھ اختلاف کرنا، یہ سب اس ضمن کے اندر داخل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کو دوبارہ نازل فرمایا۔ یہ اس صفحے پر آیت نازل ہوئی، پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہ ایسے ہیں جو بغیر کسی علم کے بحث و مباحثہ کرتے، اب نہ وہ سیدھے راستے پر ہے، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ اب بہت سی باتیں تو ہمارے درمیان بے ہاتھ پیر کی چلتی ہے، نہ قرآن میں اس کا کوئی پتہ موجود ہے، نہ حدیث میں وہ چیز ملتی ہے، بس وہ اکابرین کے نام پر چل رہی ہے، اولیاء کرام کے نام پر چل رہی ہے۔ دیکھو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں ایسی بیان کی جاتی ہے، اور ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی باتیں بیان کی جاتی ہے کہ نہ ان باتوں کا نہ کوئی ہاتھ ہے نہ کوئی پیر ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ دین کو جو اللہ رب العزت کی جانب سے پیور جو دین نازل ہوا ہے، یعنی قرآن ہے اور حدیث ہے، یہ بالکل پیور دین ہے۔ اب کیا ہوا کہ اب دوسری حکایات اور دوسرے واقعات بیان کے اندر لوگ ایسے پڑ گئے، اب نہ قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے نہ حدیث کا تذکرہ ہو رہا ہے،
نہ قرآن کی کوئی باتیں مذاکرے میں آ رہی ہے، نہ حدیث کی کوئی باتیں مذاکرے میں. اب پھر صرف اور صرف مذاکرے میں کیا آ رہی ہے؟ بس قصے اور کہانی. اب اسی کو کیا سمجھا گیا کہ دین کی محنت بتلایا گیا، دین کی محنت سمجھا گیا. اللہ رب العزت وہی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے سلسلے میں بغیر کسی علم کے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، لا ہدن ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس ہدایت ہے نہ کتاب روشن ہے. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق. بہرحال یہ اللہ رب العزت نے کچھ مختصر اس طرف اشارہ فرمایا. سورہ حج کے اندر تو چونکہ حج کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام حج ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے ایک سورت ہے سورۃ المؤمنون، 18 پارے میں سورت سے یہ نازل ہوئی. چونکہ اس کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام مؤمنون، قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. اچھا ایمان والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کی صفت بیان فرمائی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو بہت دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دینے والے. ابھی ہماری عادت کیا بن گئی ہے؟ ہم بیکار چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، لا یعنی کاموں میں ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، اور جو مقصد ہوتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ایمان والوں کی صفت اللہ پاک نے کیا بیان فرمائی؟ وہ لا یعنی چیزوں سے، یعنی بیکار چیز جس سے کوئی نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسی چیز کو کیا کر دیتے ہیں؟ ایمان والے چھوڑ دیتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. تو بھائی جن کی ابھی تک زکوٰۃ کی ترتیب نہیں بنی ہے جلدی بنا لے ہوئے، کیونکہ اب رمضان بھی آدھا تقریباً ہو گیا ہے، آدھا رمضان باقی ہے، تاکہ ضرورت مندوں تک ان کی ضرورت پوری ہو جاوے اور زکوٰۃ پہنچ جاوے. والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب چونکہ وہ انسانی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، تو اس کو پورا بھی کرنا ہے، تو پھر اللہ نے اجازت دی الا علی ازواجہم، ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ کہ وہاں وہ اس کا استعمال ہوگا، بشری تقاضا پورا ہوگا. او ما ملکت ایمانکم فانکم غیر ملومین، اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. لیکن جو اس کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہے گا، بیوی کے علاوہ خواہش پوری کرنا چاہے گا، تو فاولئک هم العادون، تو یہ ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والے تو وہ ہے جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور عہد و پیمان یعنی وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ حقیقت میں وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہاں لوگ زمین کے وارث ہو جاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جنت کے وارث ہیں جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہے. یہ جو ابھی ترجمہ جن آیتوں کا کیا گیا، تو جن لوگوں کے اندر یہ سب چیزیں ہیں تو مطلب کہ وہ جنت کے کیا ہے؟ وارث ہے. اللہ نے جنت ان کے لیے پیدا فرمائی ہے. اب چونکہ ایمان والوں کی صفت اس میں بیان فرمائی، اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ المؤمنون ہے. اب اس سورت کے اخیر میں جو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، ایک تو اس سورت کا شروع جس میں ایمان والوں کی صفت ہے، اور اس سورت کے بالکل اخیر میں وہ اللہ رب العزت نے ایک بہت عجیب و غریب آیت نازل فرمائی. اور ہم سب سے اللہ نے ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کافروں کو خاص طور پر، اور ایمان والے وہ کہ جو متفکر ہے، جو سچی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ایمان سے، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے سوال کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو یہ آیت ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کا منکر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا منکر ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کو ایسے بیکار نہیں پیدا کیا گیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. تم کو دنیاوی زندگی کے اندر عمل کر کے لانا ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش العظیم. کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی کہ اس میں اعظم میں سے ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بلند و بالا ہے، جو مالک ہیں اور جو بالکل حق ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ ایسا ہے جو عرش کا رب ہے اور بہت زیادہ کریم ہے. اب جو کوئی اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتا ہے، لا برہان لہ بھی، جن کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو فإنما حسابہ عند ربی، تو یاد رکھو غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے والے اور غیر اللہ سے منتیں ماننے والے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے ان تمہارا حساب کتاب کس کے پاس ہوگا؟ عند ربی، اللہ کے پاس ہوگا. اس لیے بھائی اس سے بہت پناہ مانگنی چاہیے کہ بھائی میرا سر تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، غیر اللہ کے سامنے میں کوئی نہیں جھکتا.
میرا ہاتھ تو صرف اللہ کے سامنے اٹھیں گے، میں غیر اللہ سے کوئی نہیں مانگتا، میری تمام تر منتیں اللہ کے سامنے ہیں، میری تمام تر حاجتیں اللہ کے سامنے ہیں، میں جتنی بھی نظر مانوں گا اللہ کے لیے مانوں گا، میری جتنی بھی نیازیں ہیں اللہ کے لیے، میں غیر اللہ کے لیے پھر چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں میں ان سے مدد مانگتا ہوں، میں ان سے ان کے نام کی نیاز کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے زمانے میں بہت سارے حضرات فاتحہ کرنے والے ہیں، تو خاص طور پر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیوں پکارتے ہو بھائی؟ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے پھر اخیر میں ایک دعا نازل فرمائی، اس کی بالکل آخری آیت ہے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، تو رحم فرما اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون ختم ہوئی، پھر سورہ نور شروع ہوئی۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، خاص طور پر معاشرے کی لائن کے گھریلو مسائل اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس واقعے کے پس منظر میں یہ سورہ نور نازل ہوئی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے اس بات پر خوشی ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے میری شان میں 10 آیتیں نازل فرمائی۔ کتنی آیتیں نازل فرمائی؟ 10 آیتیں حضرت امی عائشہ کی شان میں، اور ان کی براءت میں کچھ لوگوں نے ان پر الزام لگایا تھا، اور اس الزام کی وکالت کس نے کی؟ اللہ نے کی، اور اللہ نے آیتیں نازل فرمائی کہ یہ الزام غلط ہے اور عائشہ جو ہے وہ بالکل پاکیزہ ہے۔ اب الزام لگانے والوں پر اللہ رب العزت نے کیا ہے عتاب لگایا اور ان کی سزائیں متعین کی کہ اگر کوئی کسی پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل اور گواہ موجود نہیں ہے تو پھر اب اس کو سزا دی جائے گی، اب اس کو کیا ملے گی؟ لیکن یہ سب اسلامی حکومت کی بات ہے۔ اب ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں اسلامی حکومت ہے نہیں، تو اب یہ سب احکامات ہمارے ذہن میں نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھئی اسلام میں زنا کا کیا حکم ہے۔ اگر مسلمانوں کو بھی کم سے کم اس کا علم ہوئے تو ان کو پتہ چلے کہ بھئی زنا کتنی بری چیز ہے، ورنہ تو پھر کیا ہوگا کہ زنا مسلمانوں کے درمیان میں بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ شادی شدہ لوگ بھی اب تو زنا کے اندر مبتلا، غیر شادی شدہ آدمی کہ وہ زنا کے اندر مبتلا ہو گیا، شادی شدہ آدمی کیوں زنا میں مبتلا ہوا؟ اس کے پاس تو اللہ نے سبب دیا ہے نا، وہ کیوں زنا میں مبتلا ہو؟ عادت پڑ گئی ہے، ایسا پھنس چکے ہیں زنا کے اندر، ایسا پھنس چکے ہیں، اللہ حفاظت فرماؤ۔ اس لیے یہ پردے کے مسائل اللہ نے اس صورت میں خاص طور پہ نازل فرمائے۔ گھر میں آنے کے لیے اجازت لینا، بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہونا، اللہ نے حکم دیا ہے، اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور فرمایا کہ ایمان والو گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، ایسے ہی دھڑلے سے داخل مت ہو جاؤ۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اللہ پاک منع فرما رہے حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، گھر میں جانے سے پہلے اجازت لو، پتہ نہیں گھر کی مستورات کس حال میں بیٹھی ہو، وتسلموا علی اہلہا، پہلے زور سے سلام کرو۔ اب ہم تو دھڑلے سے داخل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ انگریزی جو جاننے والے ہیں وہ انگریزی الفاظ استعمال کرتے ہیں، بھائی اتنا پیارا لفظ اللہ نے دیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا پیارا لفظ ہے، سنت بھی ادا ہو جاوے اور دعا بھی مل جاوے، تو وہ گڈ مارننگ نے بیڈ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے کر لو سیکنڈ نمبر پر، پہلے نمبر پہ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے نمبر پر کیا ہے السلام علیکم۔ اور بعض لوگ تو جیسے گھر کے قریب آتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انٹری ہو رہی ہے ان کی، اور اتنی زور سے اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا پتہ نہیں کون سی جلد بازی میں، حالانکہ کچھ ہوتا نہیں ہے، بس آگے گھر میں بیٹھنے کا ہوتا ہے، کچھ ایمرجنسی نہیں ہوتی ہے۔ تو شریعت نے اس کے اصول اور ضابطے بتائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایسے ہی گھر میں داخل مت ہو جاؤ، حتی تستأنسوا، پہلے اجازت لو یا ان کو اطلاع کرو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرو؟ سلام کرو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پردے کے تعلق سے یہ سب مسائل ہیں کہ گھر کی مستورات پتہ نہیں کس حال، ہو سکتا ہے کوئی باہر کی کوئی لیڈیز گھر کے اندر موجود، اپنے گھر کی بات ہے، ہاں یہ اپنے گھر کا حکم ہے، اور دوسرے کے گھر میں تو وہاں تو اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، یا وہاں تو آج کل جو بیل کا زمانہ ہے، بیل بجا کر کے یا دروازہ کھٹکھٹا کر کے سلام کر کے 3 مرتبہ پھر واپس چلے جائے، ایسا یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ وہ اس کو کھڑے سر پہ ہی سوار ہو جانا، پتہ نہیں بھائی بندہ بیچارہ سو رہا ہو یا کہیں کام میں مشغول ہو یا صرف گھر میں مستورات ہو، کوئی مرد نہ ہو، وہ دروازہ نہ کھول رہی ہو، اور یہ حضرت بالکل سواری ہو گئے، گھنٹی پہ گھنٹی بجا رہے اور بیل پہ بیل بجا رہے اور زور زور سے چلا رہے، نہیں،
اس کی ایک حد بیان کی شریعت نے کہ بھائی 3 مرتبہ اگر کسی کے یہاں گئے تو سب سے پہلے تو اطلاع کرے کہ بھائی ہم آ رہے ہیں آپ کے یہاں، اطلاع کے ساتھ پہنچے، اس کے بعد اجازت لے، پھر اندر داخل ہو. اور بغیر اطلاع کے کبھی بائی چانس ایسے پہنچ گئے تو 3 مرتبہ ان کو دروازہ کھٹکھٹائے، نہ اجازت ملے تو پھر واپس چلے جائے، ہے نا. اللہ پاک نے فرمایا ان قیل لکم ارجعوا، اگر تم سے کہا جائے کہ بھائی ابھی چلے جاؤ تو فوراً واپس ہو جاؤ. وہاں ادھر سوال جواب مت کرو بھائی کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں، هو ازکی لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بہرحال سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے گھریلو لائن کے بہت سارے مسائل بیان فرمائے، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے بہت سارے مطالبے کیے، خاص طور پر پردے کے مسائل. پھر اس کے بعد سورہ فرقان نازل فرمائے. سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والے اور غیر ایمان والے ان دونوں کے درمیان کے اندر حجت کے طور پر اللہ رب العزت نے بہت ساری آیت نازل فرمائی ہیں. اور اس میں خاص طور پر ایک دعا ہے، وہ دعا بہت زیادہ اہم ہے، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ والذین یقولون، وہ یوں کہتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا فرما اپنی بیویوں کی جانب سے، اپنی اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ تو ہم کو متقیوں کا امام بنا. یہ جو دعا ہے یہ بہت مجرب دعا ہے، یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ عام طور پر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نا کہ بھئی ہماری بیوی ہماری نافرمان ہے، یا ہمارے بچے ہماری نہیں مانتے، بہت ضدی ہو گئے. تو یہ عمل ہے اس کے لیے، یہ دعا ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ تو ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی خوشی کا سامان بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو بھی متقیوں کا امام بنا. تو یہ دعا اللہ رب العزت قبول فرماوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے کریم آقا رحیم آقا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. آج ہی کی تراویح میں جتنا قرآن پاک پڑھا گیا، سنا گیا، پڑھنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی ہو، اے رب ذوالجلال اس غلطی اور کوتاہی کو معاف فرما. اس کا ثواب ہمیں جتنا بھی ملا، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام امت مسلمہ کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک قیامت تک جتنے ایمان والے پیدا ہو چکے ہو رہے ہیں، ان کی تمام پاکیزہ ارواح کو، خاص طور پر فلسطین اور غازہ کے شہداء کرام کی پاکیزہ ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی ہمارے